ڈاکٹر صاحب اب اس مسئلے کا آپ حل کیا سجیسٹ کریں گے یا کیا حل ہے جس میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اب یہ اونس تو گورنمنٹ پہ آتا ہی ہے، چاہے آپ لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، سوال تو حکومت سے ہی ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ بھئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی یا ملاقاتیں ہونی چاہیے. آپ لوگ اس میں کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں یا کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر واقعی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو نہیں بدل سکتے، یعنی کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کے لیے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بدلنا اور تھانے کے ایس ایچ او کو بدلنا یہ ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی زیادہ زور نہیں لگتا جیل سپرنٹینڈنٹ کو بدلنے میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھا کوئی ایکشن کر رہا ہے. جو ایکشن وہ کرے گا، اگر غلط کرے گا، صحیح کرے گا، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ گورنمنٹ کے کہنے پہ کرے گا. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس جیل سپرنٹینڈنٹ کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوگا تو وہی کرے گا جو اسے کہا جائے گا. اگر اسے کہا جائے گا ملاقاتیں کراؤ، وہ کرائے گا. اسے گورنمنٹ کی طرف سے کہا جائے گا ملاقاتیں نہ کراؤ، وہ نہیں کرائے گا. تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بیٹھا ہوا شخص، گورنمنٹ کہتی ہے کہ کرا دو یا نہ کراؤ. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے نا، یہ کوئی اپنا ایجنڈا لے کے نہیں بیٹھا جیل سپرنٹینڈنٹ جو آج ہے. جی سپیریئر جو کہیں گے یس، وہ بات کرے گا. یہ بات میں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا اس کو بدل ہی نہیں سکتے. یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے. تو وہ بات میں نے کلیئر کی ہے بھائی کی کہ اس کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. دوسری بات عمران خان صاحب کی، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ایکسیس آف فیسیلیٹیشن. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو فیسیلیٹیز جیل مینول میں درج ہیں ان سے زیادہ فیسیلیٹیز انہیں دی گئی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہوں، چاہے وہ ایکسرسائز کی ہوں، چاہے وہ جو بھی ہوں، ٹی وی کی ہوں، فریج کی ہوں، ساری. اور وہ سابق وزیر اعظم ہے، ان کا رائٹ ہے، ہم نے ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. کلیئر. تیسری بات کہ جی ان کے کوئی کاغذ باہر نہیں آنے دیتا. مجھے بتائیں کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں کون سا ایسا قیدی ہے جو جیل کے اندر قید ہو اور اس کا ٹویٹر چل رہا ہو، اس کا آفیشیل پیج چل رہا ہو؟ خوف خدا نہیں، صحافی کہاں مل سکتے ہیں ان سے؟ صحافی ملے نہ ملے، ٹویٹر چلتا ہے. کوئی آرٹیکل ان کا باہر نہیں آ سکتا. اگر میں چاہوں کہ میں کل ان کا انٹرویو کر لوں تو ان کے آرٹیکل انٹرنیشنل اخباروں میں چھپ رہے ہیں. وہ کس طرح چھپ رہے ہیں؟ نہیں چھپے. آپ بتائیں. نہیں، وہ ٹویٹس کے بنیاد پہ چھپتے ہیں نا. تو ٹویٹس تو 4 بندے مل رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہہ دیا کہ بھائی آپ یہ بات کر دیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. آپ کہہ دیں ڈیل بھی نہیں چاہیے. نہیں، ان کے اپنے پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ سے. نہیں، وہی کہہ رہی ہوں. اور یہ 4 پوائنٹس آپ لے کے کمپائل کریں، اس کی ٹویٹ بنائیں اور چھاپ دیں. یہ اس طرح ہوتا ہے. ان کا پرسنل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ جو بندے ان سے ملنے جاتے ہیں ان کو وہ دے دیتے ہیں کہ تم ان کو ٹویٹ بتا دیتے ہیں. نہیں، ان کو ٹویٹ بتاتے ہوں گے نا. ایکسس تو جس کے پاس ہے اس کے پاس ہے، وہ ادھر لکھ دیتا ہوگا. تو ایکسس ہے نا. آپ وہی بات کر رہی ہیں جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب منہ پہ ٹیپ تو نہیں لگ سکتی نا ڈاکٹر صاحب. تو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ملتے ہی ہیں تو میسج لے کے آتے ہیں نا. ویسے تو ٹیکنیکلی ڈی ایس این جی ابھی باہر کھڑی ہوتی ہیں، صحافی رپورٹرز کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ادروائز صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں. دیکھیں وہ سوشل میڈیا پہ اپنا ایک نیریٹو بنا رہے ہیں، اپنا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں بیٹھے ہوئے اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں، ریاستی اداروں کے سربراہوں کے خلاف جو بات ہو رہی ہے اور ان کا جو ایک نیریٹو ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جناب وہ گولہ باری جو ہے وہ پاکستان پہ بھی ہوتی ہے، ہمارے ریاست کے اداروں پہ بھی ہوتی ہے، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. دیکھیں لڑائی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی، ہماری سیاسی جماعتوں کے درمیان لڑائی رہنی چاہیے نا. جو تحریک انصاف ہے اب تو اس نے لڑائی براہ راست ریاست سے اور ریاستی اداروں سے شروع کی ہوئی ہے. اور اس کو جو بھی ان کے جینٹل کہتے ہیں کہ جینٹل مین ایک لفظ ہے، جو ان کے جینٹل مین ان کے ممبرز ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، جن میں سے ایک ہمارے پروگرام میں بھی بیٹھے ہیں عمیر نیائی صاحب، یہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتے اس طرح کے نیریٹو کو اور اس طرح کی ٹویٹس کو. آپ نے وہ بات کر لی ہے تو نیازی صاحب سے میں پوچھ لیتی ہوں. اچھا نیازی صاحب، ایک اور چیز فائنلی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جماعت سے مختلف بیانات اس حوالے سے بھی مل رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور رابطے استوار ہوئے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں. وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے کہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، لیکن جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں آپ کے اپنے لیڈران، ان میں سے ایک شخص نے یہ بھی کہا ہے، بیرسٹر سیف صاحب کو اگر میں کوٹ کروں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات چیت ہماری ہوئی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان سارے معاملات پر گورنمنٹ کو آن بورڈ کریں، ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو ہمارے ساتھ مذاکرات ہوں گے. آپ کے نالج میں یہ چیز ہے اور کیا پارٹی کو مطلب منظور ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ اب مذاکرات ہوں یا بیک ڈور رابطے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ وہی ہے جس کے ساتھ آپ لوگوں کے مذاکرات ہو کر ناکام بھی ہو گئے؟ نہیں، بنیادی طور پہ جی میں اس بیان تو آپ نے جو بتایا میں اس چیز کا کوئی پریوی نہیں ہوں، مگر جو بیرسٹر گور صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی آخری میٹنگ کا احوال، تو انہوں نے یہی کہا کہ میری طرف سے مطلب کوئی دروازے بند نہیں ہیں، پر میری ذات کے لیے نہ کوئی مذاکرات کریں، کوئی نیشنل ایجنڈا نیشنل ایشوز پہ بات ہوتی ہے، وہ چیز جو ہے نا کبھی بھی تحریک انصاف اس چیز سے انکاری نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب فائنلی آپ لوگ انگیج کرنا چاہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ اگر معاملات پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو اپروچ کریں, یا اسٹیبلشمنٹ آپ لوگوں کو کہے کہ بھائی آؤ بیٹھیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کیا کہنا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ بیٹھیں, بات ساری کی ساری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اونس ان کے اوپر ہے. یہ آپس میں بیٹھ کے یکسوئی پیدا کریں, یہ بیٹھ کے اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر یہ اس بات کے اوپر آپس میں متفق ہو جاتے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں, دے آر موسٹ ویلکم. اور میں ایک قدم آگے جا کے اور کہہ دیتا ہوں کہ جو ان کا ایک بہت آپ یہ کہیں کہ پسندیدہ جملہ ہے کہ جناب گورنمنٹ کے پاس اختیار کتنا ہے, تو میں اس سلسلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہے انہیں بھی بٹھا لیں گے. اچھا, یعنی کہ 3 اب ہوگا ٹروئکا. ہم تو چیف جسٹس صاحب کو بھی ٹرائی ہاتھ پارٹی جوڑیں گے, میٹنگ. چیف جسٹس صاحب کو بھی ہاتھ جوڑیں گے کہ آپ بڑے ہیں قوم کے, آپ بھی بیٹھیں, کیوں نہ بیٹھیں, ہمارا ملک ہے بھائی, یہ اسٹیک ہولڈر ہے, ہمارا ملک ہے, یہ بیٹھیں سارے بیٹھیں. لیکن آخری ایک جملہ عرض کہوں کہ جب آرمی چیف آتے ہیں پارلیمنٹ کو بریف کرنے, سچویشن پاکستان کی کیا ہے, ٹیررزم کیا ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں, آپ اپنی رائے دیں. پارلیمنٹ کے ممبران اور تمام پارٹیوں کے لیڈروں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی انپٹ دیں, وہاں سے ہی بھاگ جاتے ہیں. تو یہ رویے تو نہیں چل سکتے نا مذاکرات کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ٹرائی پارٹی یا آل اسٹیک ہولڈرز کی ایک میٹنگ ہو میں سکتی بہت ہے, اور کھلی بات کی ہے, ہم بالکل ذہنی طور پہ تیار ہیں مذاکرات کے لیے, بیٹھنے کے لیے, معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کے لیے, ملک کی خاطر. ویسے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ گارنٹور کے طور پہ آپ کو ایک تیسرا فریق چاہیے. جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں آپ نے گورنمنٹ کا, آرمی چیف کا سارا ویژن دیکھا ہے, ٹائم لائن کے ساتھ ہم کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اب ترقی کی منازل کی طرف گامزن ہے. لیکن اگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سب کو اکٹھے بٹھائیں, تو یعنی کہ آپ لوگوں کو بھی گارنٹور چاہیے جس کی وجہ سے آپ ان کو بھی انوائٹ کریں. گارنٹور نہیں چاہیے. اچھا, ہم خود بھی بیٹھ کے ان سے بات کر سکتے ہیں, اور جو بات بھی طے ہوگی اس پہ امپلیمنٹیشن ہماری ذمہ داری ہوگی. لیکن میں ان کی بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, کیونکہ یہ اس طرح کی بیان بازی کے شوقین ہیں, اس لیے میں نے ان کی تسلی کے لیے کہا ہے کہ جتنے تھوڑی کہ کیا کہتے ہیں تسلی ہوئے گی وہ بھی کر لوں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھتی ہے ساتھ, تو آپ لوگوں کو قبول ہے. ہم بٹھائیں گے جی, کیوں نہ بٹھائیں. میں نے تو چیف جسٹس صاحب کا بھی نام لے دیا ہے, میں نے کہا اس کے بھی ہاتھ جوڑیں گے. اچھا, چیف جسٹس صاحب کی میں کل کی آپ کو تازہ خبر سنا دوں ڈاکٹر صاحب. کل کیونکہ آپ لوگ کنونشن میں مصروف تھے, میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں, سلمان صفدر صاحب چیف جسٹس کے پاس پیش ہوئے. چیف جسٹس صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو کہا آپ جائیں اڈیالہ عمران خان سے ملاقات کریں, آپ کو میرا حکم ہے, وہاں پر آپ بتا دیں. ان کو بھی 2 قانونی کیس پر مشاورت کر لیں. 2 گھنٹے وہ بھی باہر کھڑے رہے, ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی چیف جسٹس کے آرڈرز کے باوجود. نہیں, اب 2 گھنٹے کیوں کھڑے رہے مجھے تو نہیں پتا, ظاہر ہے ٹھیک ہے, جیل کے اندر جو مینجمنٹ تھی اس میں کیا پرابلم تھی. لیکن بہرحال اگر چیف صاحب نے کہا اور وہ گئے تو چلے, ملاقات بہرحال ان کی ہوگی, اور ملاقات ان کی روکی نہیں جا سکتی اگر چیف صاحب کہیں گے. بالکل نہیں. دیکھیں اب ایک جملہ میں کہہ دوں, اب پرائم منسٹر صاحب چیف جسٹس صاحب کے پاس تشریف لے گئے. کچھ ہماری خاص طور پہ FBR کے کیسز تھے جو پینڈنگ تھے, اور اسٹے پہ اسٹے چل رہا تھا, اور انہیں کہا گیا کہ جی مہربانی کریں اس میں ہمیں تھوڑی سی فیسیلیٹیشن میرٹ پہ, آف کورس, لیکن یہ کیس جو ہے ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. وہ ان کیسوں کا فیصلہ جلدی ہوا, اور اس کے بعد ہمیں 25 ارب روپیہ کراچی سے 1 دن میں ٹرانسفر ہوا, 9 ارب روپیہ وہ بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہوا, پنجاب سے 1 دن میں گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوا. فائدہ ہوا نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور فائنلی نیازی صاحب آپ پہ کلوزنگ کروں گی میں, یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کو تو آپ نے سنا, وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم بٹھائیں گے, چیف جسٹس بھی بیٹھیں, ہم بھی کھلے دل سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگوں کو اگر یہ آفر آتی ہے یا یہ موقع دوبارہ بنتا ہے, اس طرف سچویشن ڈیولپ کر جاتی ہے, آپ لوگ ولنگ ہیں بیٹھنے کے لیے ود اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ؟ اچھا, وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں. دیکھیں اس والی یہ سارا جو سینیریو ڈرا کر رہے ہیں, اس میں انہیں ضرورت ہے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی. دیکھیں اوور آل سیاسی قوتوں نے بیٹھنا ہے, سیاسی قوتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے آپس میں کتنی اسپیس دینی ہے, معاملات چلنے ہیں. جو مدد کرنے کی بات ہے نا, دیکھیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, اپنا رول اسرٹ کریں. چلیں آپ کو جیسے بھی بٹھا دیا, ابھی آپ حکمران ہیں نا, حکمران اپنے آپ کو سمجھیں. اڈیالہ والا جو جیلر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ کسی کے ایجنڈے پہ نہیں چل رہا, مگر اس کے اوپر ڈنڈا ہے, وہ ڈنڈے پہ چل رہا ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیے بات یہ ہے کہ عمیر بھائی نے جو بات کی ہے, میں نے بالکل نہیں کہا کہ ہم مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کو بٹھانے کی گورنمنٹ خواہش مند ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ چونکہ آپ کے بہت سارے لیڈروں کا, آپ کے بہت سارے اسپوکس پرسنز کا یہ پسندیدہ جملہ ہے کہ پہلے تو وہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, گورنمنٹ سے نہیں کریں گے. کوئی کہتا ہے جی گورنمنٹ سے اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اس کے جواب میں نے کہا ہے, اس کے رد عمل میں نے کہا ہے کہ اختیار والوں کو بھی بلا لیں گے. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے نا کہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھتے, اختیار کم ہے,
تو میں نے کہا جنہیں آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اختیار ہے, ہم ان کو بٹھا لیں گے, میں آپ کے نیریٹو کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر کو صاحب آپ بٹھائیں. اتنے بے اختیار نہ بنے نا, آپ اختیار لیں, بھائی واپس اختیار لیں. موجود ہم ہے, آپ کو انکریج کرتے ہیں, اختیار اختیار موجود واپس ہے. لیں. اچھا آپ ایک طرف کہتے ہیں اختیار کم ہے, دوسری طرف کہتے ہیں عمران خان سے ملنے نہیں دے رہے, آپ اپنے اختیار استعمال کر رہے ہیں کہ صحیح ڈالتے رہو نا, مطلب پھر اب اختیار ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگلی اگر جمعرات آپ کی بات کو چلیں, میں ادھر آپ لے جاؤں ڈاکٹر صاحب چلے تو جائیں, تب بھی آپ ساروں کی آپ ملاقات بات جو کرا ہے دیں. وہ اس میں وزن نہیں رہے گا. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ چلیں, آپ ہماری نہیں, ملاقات آپ کے کولیگز ہیں نا, آپ کے کولیگز جاتے ہیں ملاقات کے لیے, آپ خود پارلیمانی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں, یہ بھی انشور کرتا ہوں آپ چیف وپ ہیں. جی نیازی صاحب, ڈاکٹر صاحب میں انشور کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ یہ جو شکایات آ رہی ہیں عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے, میں اس کو انشاءاللہ ہائیسٹ فورم تک پہنچاؤں گا, یعنی پرائم منسٹر تک پہنچاؤں گا, اور اس کا حل نکالیں گے تاکہ اس طرح کی جو یہ کنفیوژن ہے نا, ان کی صفوں میں تو دور نہیں ہونی ہے, تو مجھے پتہ ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں جتنی کلیئرٹی لا سکتے ہیں وہ لے آئیں گورنمنٹ کی طرف سے. بڑا آپ نے ویسے آفر کی ہے, اور خوشائند نوٹ پہ ناظرین, اسی نوٹ پہ پھر ہم مزید بحث مباحثے کو ادھر ہی فی الحال کے لیے ڈبے میں بند کر کے ٹیبل کے نیچے رکھ دیتے ہیں. اچھے خوشائند نوٹ پہ اس سیگمنٹ کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ نے وقت نکالا. وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے.